حسین وہاں واجہ اللہ کی حیثیت سے بیٹھے تھے، دیا بجھا دیا، دیا بجھانے کے بعد پھر جو حالت ہوئی ہے، توجہ فرمائیے گا، وہاں پہ ایک تقریر ہے، میں تھوڑے سے وقت میں مصائب میرے بعد والے پڑھ لیں گے، لیکن میں وہ تقریر آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ تقریر کرنے والا بندہ پہلے بتا دیتا ہوں، ہستی بتا دیتا ہوں، بندہ تو حسین کا ہے، مجھے تو بندہ نہیں کہنا چاہیے، نام ہے زہیر ابن کین، زہیر ابن کین، یہ جو سفین میں مولا علی کے مخالف تھے، اور جب مولا احرام بدل کے چلے ہیں مکہ سے تو یہ رک گئے تھے، زہیر ساتھ نہیں چلے تھے، زہیر حج کرتا تھا، یہ 12 ذی الحج کو نکلا ہے، اس کی رفتار ذرا تیز تھی، اور حسین بادشاہ کی رفتار تھی غدیر والی کہ اگلوں کو ساتھ ملانا ہے، پچھلوں کا انتظار کرنا ہے، وہ غدیر والی رفتار سے حسین چل رہے تھے۔ زہیر نے قافلہ دیکھا تو کہ پوچھنے لگا کون جا رہا ہے، اور کسی نے بتایا فرزند رسول کا کارواں ہے، تو اس نے اپنے قافلے کی رفتار آہستہ کر دی، سوچتا ایسے تھا کہ میں نے فرزند رسول سے ہٹ کے چلنا، اور خیمے بھی ذرا دور نصب کرتا تھا، فاصلے پہ نصب کرتا تھا کہ آمنا سامنا نہ ہو جائے، ملنا نہیں چاہتا تھا۔ حسین بادشاہ نے کربلا پہنچتے ہی خیمہ نصب کیا، خیمہ نصب ہونے کے بعد ملک صاحب سب سے پہلا پیغام مولا نے جون کے ذریعے جون کو بھیجا، جون کو بھیجا، کیا جون کی فضیلت ہے، شہادتوں کا پیمبر ہے جون، کسے سنا فکرہ پیمبر ہے شہادتوں کا جون، فرمایا جاؤ جون زہیر کو بلا لو، جون گئے، جا کے آواز دی، ابن کین خیمے سے باہر آئے، ہاں حبشی سردار تھا نا کوفے کا، تو وہ ایک اپنے اندر ایک تمکنت تھی، ایک غرور تھا، اسی تمکنت اور غرور میں کہنے لگا ہاں حبشی کیوں آئے ہو؟ جون کہنے لگے آیا نہیں، بھیجا گیا، کہنے لگا مجھے پتا ہے کس نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ جون کہنے لگے بلا رہے ہیں، وہ فرزند رسول بلا رہے ہیں، آؤ جاؤ آؤ آؤ بسم اللہ آؤ، آئیے آئیے آئیں بسم اللہ۔ بس ایک فکرہ فضیلت کا، اور میں اپنے محترم بھائی صفدر صاحب کو نمبر دوں، بھیجا گیا ہوں، خود نہیں آیا، کس نے بلایا؟ فرزند رسول نے بلایا۔ جون کے زہیر کہنے لگا جاؤ ان سے کہو میں نہیں آتا، جرت دیکھیے، اس لیے میں سب سے شیعوں سنیوں سے کہتا ہوں فیصلے نہ کرو، پتہ نہیں آخر میں حسین کیا کرتے، سارے ہلاؤ یا بولو مرضی تمہاری اپنی ہے، فیصلے نہ کرو یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، انہوں نے کہا میں نہیں آتا۔ جون گئے واپس جا کے کہنے لگے سرکار آپ نے مجھے بھیجا اور وہ کہتا ہے میں نہیں آتا، سرکار نے فرمایا تم جاؤ وہ آ جائے گا، دیکھ رہا سننا، تم جاؤ وہ آ جائے گا۔ زہیر خیمے میں داخل ہوئے، اندر آئے تو اندر بیوی ساری گفتگو باہر والی سن رہی تھی، بیوی نے کہا جب انہوں نے بلایا ہے تو مرد بن، انکار کرنا ہے تو جا کے کر، جا کے سن تو صحیح نا، کہتے کیا ہیں تھوڑے ہی ہوتے۔ سرکار نے فرمایا تم جاؤ وہ آ جائے گا، ادھر بیوی نے کہا تم جاؤ جا کے انکار کرو، اس نے کہا اچھا تم مشورہ دیتی ہو جاؤں؟ کہنے لگی ہاں میرا مشورہ تم جاؤ، میرا مشورہ ہے تم جاؤ، کہنے لگا اچھا تیرے مشورے پہ جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے بیوی حسین کے پاس جانے کا مشورہ دے تو مان لو، جی ہاں آپ سلامت رہے۔ آگے زہیر آئے، وہاں ایک الگ سے میرے مولا حسین بادشاہ نے ایسے خیام نہیں تھے جیسے بندے سمجھتے ہیں، مولا حسین کا خیمہ ہی بہت بڑا تھا، اور میں مولا حسین کے خیمے کی آپ کو بات بتاؤں، مولا حسین کا خیمہ اتنا قیمتی تھا کہ 3 گھنٹے لشکر یزید اس خیمے پہ لڑتا رہا ہے کہ لے گا کون، یہ اتنا قیمتی خیمہ تھا۔ مولا نے ایک بڑا خیمہ لگوایا ہوا تھا جس میں مہمان خانہ تھا، جو مہمان آتے تھے انہیں وہاں بٹھا کے ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، ان سے باتیں ہوتی تھی، تفصیل سے وقت ملا تو میں بتاؤں گا ان دنوں میں آیا کون کون۔ زہیر کی کرسی مولا نے وہاں رکھوائی، پھر اپنی رکھوائی، گئے مولا تو زہیر کھڑا ہوا، نظریں زمین پر ہیں،
مولا کرسی پہ بیٹھے، زہیر سے کہا کرسی پہ بیٹھو، اور پھر زہیر سے کہا زہیر نظر اٹھا کے ذرا میری طرف دیکھ۔ زہیر زمین پہ نظریں جھکائے جھکائے کہتا نہیں آپ نے جو کہنا ہے کہیں، میں نے دیکھنا نہیں ہے۔ یار مرضی آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیں، مجھے دیکھنا نہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں کہنا، مجھے کچھ نہیں کہنا، بس مجھے دیکھ لے۔ آپ کھا گئے فکرہ، کہنا مجھے کچھ نہیں بس دیکھ لے۔ کرسی پہ بیٹھا تھا، حسین کے کہنے پر ایک بار نظریں اٹھا کے حسین کا چہرہ دیکھا، کرسی چھٹ گئی، مٹی پہ بیٹھ کے کہتا ہے ہاتھ دے میں بیعت کروں۔ یہ حسین کے چہرے کی زیارت کا کمال ہے۔ میں ہاتھ دیں، بیعت کر کے کہنے لگا مولا میں کچھ فرائض ہیں انہیں ادا کر رہا ہوں، میں واپس پلٹتا ہوں، کچھ غلام ہیں انہیں آزاد کر رہا ہوں، بیوی سے کہتا ہوں جہاں جانا ہے وہاں چلی جائے۔ واپس آئے، غلاموں کو آزاد کیا، آئے زوجہ کے پاس، زوجہ سے کہنے لگے تمہیں جہاں جانا ہے نہ جاؤ، میں بیعت کر آیا ہوں، جان دے آیا ہوں، تم نے جہاں جانا ہے جاؤ۔ زوجہ کہنے لگی بڑے خود غرض ہو، اپنا محل دیکھ آئے ہو؟ نہیں آپ سلامت رہے، اپنا محل دیکھ آئے ہو، مجھے محروم رکھ رہے ہو، میں بھی وہی جاؤں گا۔ اس نے کہا وہاں جاؤ گی جہاں میں گیا تھا؟ کہنے لگی نہیں وہیں جاؤں گی جہاں وہ ہے۔ جیسے بات پہنچی ہے بھائی جاگو، جہاں کی ہوئی بیعت اللہ تک پہنچتی ہے میں وہیں جاؤں۔ اور پھر اس زہیر کو طاقت اتنی مل گئی کہ شب عاشور مولا نے فرمایا جا میری طرف سے تقریر کر۔ زہیر ابن کین مولا نے فرمایا میری طرف سے تقریر کر، اور زہیر نے جو خطاب لشکر یزید سے کیا، رکابوں پہ وزن دے کے کھڑے ہو گئے اور لشکر یزید سے کہنے لگے سمجھا رہا ہوں تمہیں واپس چلے جاؤ، مجھے ہمارے مولا حسین نے بھیجا ہے۔ ایک یزیدی کہنے لگا تیرے مولا حسین، تیرے مولا حسین؟ اس نے کہا میں بھولا ہوا تھا، حسین نے بس روح کی کہی ہوئی بات جسم کو یاد کروائی ہے۔ یار جسے بات سمجھ آئے، میں بھولا ہوا تھا، حسین نے روح کی کہی ہوئی بات بس جسم کو یاد کروائی ہے۔ اچھا اب تو مولا حسین کہے گا؟ اس نے کہا ہاں مولا حسین ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اجازت نہیں دی ورنہ میں ابھی لڑتا۔ اور یاد رکھنا جب حسین کے حکم سے میں لڑا تو میری تلوار جسم سے روح بعد میں نکالے گی، پہلے تمہیں اسلام سے نکال دے گی۔ میری تلوار پہلے تمہیں اسلام سے نکال دے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مت کوئی کہے کہ حسین کو امت مصطفیٰ نے مارا۔ امت مصطفیٰ سے وہ نکل گیا جو کلمہ سے لڑ پڑا۔ حسین کلمۃ اللہ ہے، کلمۃ اللہ سے لڑ کے بھی کوئی مسلمان رہتا ہے؟ جو اللہ کے کلمہ سے لڑے وہ مسلمان ہے؟ نہیں، یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، منافق ہے۔ منافق ہی لڑتے ہیں حسین سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، بھی فضیلت کا فکر ہے، یہ پتہ ہے نا منافق کہتے کسے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، مصائب پڑھیں گے صفدر بھائی، میں بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، وقتی اتنا ہے تاکہ وہ شبی برآمد ہو، ایک فکرہ کہہ کے میں سلام کر رہا ہوں۔ یہ معلوم ہے نا منافق کہتے کسے؟ منافق اسے نہیں کہتے۔ میں حسن شاہ سے بات چھپا لوں تو میں منافق ہوں، ندیم سے چھپا لوں تو منافق ہوں، عرفان سے چھپا لوں تو منافق ہوں۔